پانچ چیزاں پڑھیاں سن کہ اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال، احکام اور اسماء، یہ پانچ چیزاں وچ اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ کل انہاں دی تفصیل بھی پڑھی سی اور انہاں وچوں ایک عقیدہ دوبارہ رپیٹ کرنا ہے کہ ایک دوست نے کیا جی یہ مزید وضاحت کر دو۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا ادراک عقل دے نال ممکن نہیں۔ لفظ ادراک دا مطلب ہے سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو عقل دے نال سمجھ لینا یہ ممکن نہیں۔ دوبارہ سنو کہ جس طرح کہ کل میں مثال دے کے ایک بچہ اور ایک ٹوکری دی مثال دے کے سمجھایا سی، اج اسی طرح ایک اور مثال سمجھ لو۔ اے کی ہے میرے ہاتھ یہ کتاب ہے، کوئی کتاب ہے، انہوں کی کیا جائے گا؟ کتاب بولو نا، ایک کتاب ہے۔ اچھا کوئی بھی کتاب ہوئے بھی یہ دے گتا ہے، یہ دے سبز رنگ بھی ہے، یہ دے سرخ رنگ بھی ہے، یہ دے جناب کتھا کلر بھی ہے، یہ دے گولڈن رنگ دے نال بھی لکھے ہے، اور اے سائڈ دیکھو تے بالکل کلیئر ہے، اور یہ اگر اندر جائیے تے اے بلیک سیاہی دے نال پرنٹ ہوئی ہے کتاب۔ جدو بندہ انہوں مکمل پڑھ لوے گا شروع تو لے کے آخر تک، یہ کی چیپٹر نے کی مضمون نے انہاں دا بھی ادراک ہو جائے گا۔ مطلب ایک کتاب اتھوں تو لے کے مکمل پڑھن تو بعد اتھے تک ساری کتاب عقل وچ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عقل وچ آ سکتی ہے۔ اسی طرح وجود انسان ہے، سر دے بال نے، اکھاں نے، کان نے، نک کے، انسان دے دماغ تے بھی تحقیق ہو گئی، میڈیکل دل دے آپریشن بھی کر لیندے نے، اچھا گردے بھی چینج کر لیندے نے، جگر دی بھی پیوند کاری ہو جاندی ہے۔ وجود انسان دو تے تحقیق 1400 سال تو ہو رہی ہے اور ہوندی رہے گی، یعنی انسان دا وجود بھی عقل وچ آ جاندا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوئے عقل دے نال سمجھی جا سکتی ہے، پرکھی جا سکتی ہے۔ جیڑی چیز عقل دے وچ آ جائے یعنی عقل دے ادراک ہو جائے، او چیز ذات باری تعالیٰ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو عقل دے نال نہیں سمجھا جا سکتا۔ او دی مثال سن لو، اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ اپنے مبارک ہاتھ دا ذکر کیتا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں بیت رضوان کی تھی یا جناب حدیبیہ دے موقع دے اوتے جدوں صحابہ کرام نے نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے نا، تے اللہ کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ صحابہ دے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ ید اللہ نے نبی پاک دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا۔ ہن اے کی ہے تسی بولو ذرا؟ اے ہاتھ ہے، میرے وال ویکھو، اے کی ہے؟ ہاتھ ہے۔ اچھا تسی سمجھتے بھی ہاتھ کی ہے؟ ہاتھ دے ناخن نے، انگلیاں دے پورے نے، ہر انگلی دے 3 پورے نے، ہتھیلی ہے، لکیراں نے، اے عقل وچ آ گیا، سمجھ گئے بھی اے انسانی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے جس طرح اللہ نے قرآن پاک وچ اپنے ہاتھ دا ذکر کیتا ہے، اس ہاتھ نو اللہ دے دست قدرت نو اس ہاتھ دے نال قیاس کیتا جا سکدا نہیں۔ اچھا اے عقل دے ادراک وچ اے ہاتھ آ سکدا ہے، لیکن اللہ دے ہاتھ نو اسی اپنے ہاتھ نال تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ذرا سمجھو، اے جڑا ہاتھ ہے نا، اے ہاتھ دے نال ہی گوٹے، گٹ تو بعد اگے کوہنی ہے، یعنی کوہنی جڑی ہوئی ہے بازو دے نال، اے بازو کندھا آ گیا۔ اگر ہاتھ مننا گے نا انج، پھر گٹ بھی مننا پینا ہے، پھر بازو بھی مننا پینا ہے، کوہنی ایلبو اے جناب کندھا مننا پے گا، پھر کندھا کتے جسم نو لگیا ہے، پھر اے جسم بھی مننا پوے گا، تے اللہ تعالیٰ جسم تو پاک ہے۔ گل دی سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ جسم تو پاک ہے، اللہ زمانے تو بھی پاک ہے۔ اج اے جڑے عقیدے آپ پڑھنے سن، اللہ زمانے تو بھی پاک ہے، اللہ جسم تو بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ قیام تو بھی پاک ہے، یعنی جو عوارض بشریہ انسان دے واسطے جو چیزاں ضروری نے، اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ انجا کو بھئی اگر اللہ تعالیٰ نو اگر مکان من لئیے بھئی اللہ دا مکان ہے، تے پھر او ذات مقید ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
اس واسطے کہ مثال طور بھئی ایک نام ہے زید، بھئی زید کتھے ہے؟ مسجد ہے، مسجد دی کیڑی جگہ تے ہے؟ بھئی مسجد دے اندر ہال دے وچ۔ اچھا جڑا زید ہے جدو ہال وچ ہوئے گا برآمدے وچ بھی نہیں ہوئے گا، صحن وچ بھی نہیں ہوئے گا۔ میں نام لیا زید، عمر لے لو، عمر بھی مسجد دے ہال دے وچ، جدو ہال دے وچ ہوئے گا برآمدے وچ بھی نہیں ہوئے گا، صحن وچ بھی نہیں ہوئے گا، ٹوٹیاں تے بھی نہیں ہوئے گا، اپنے گھر بھی نہیں ہوئے گا۔ ایویں ہی ہے جیڑا جسم ہوئے نا، جسم وہ ایک جگہ دے اوتے ہوندا ہے تے وہ باقی جگہاں دے اوتے نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ ایسے واسطے جسم تو پا کے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینہ آسمانہ دا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ دی ذات جسم تو پا کے، لیکن او دی ذات دی پہچان کی میں ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں تو تے اللہ تعالیٰ دیاں شاناں تو، اللہ دے افعال تو اور اللہ تعالیٰ دے احکام تو او دا وجود ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ دے صفات تو انسان اللہ تعالیٰ دی ذات نو پہچان دے۔ جس طرح کہ اللہ کریم نے قرآن وچ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات نو تے انساناں نو اپنی پہچان واسطے بنایا ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھی یعبدون دا مطلب ہے یعرفون، کہ انسان اور جنات نو اللہ نے بنایا اپنی پہچان واسطے۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات اللہ نے انسان واسطے بنائی ہے، انسان نو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان واسطے بنایا، تے اللہ دی پہچان کی میں ہوندی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی صفات تو اور اللہ تعالیٰ دے احکامات تو۔ ہن او دے واسطے ایک میں مثال عرض کردہ، کل اے سبق وچ آیا سی کہ زندگی دین والا بھی اللہ ہے تے موت دین والا بھی، بولو سارے، زندگی کے دے ہاتھے چے تے موت۔ اچھا ایک باری نا ایک حادثہ ہویا سی بھی، ایک جہاز کریش کر گیا، سارے بندے مر گئے تے ایک 6 مہینے دا بچہ بچ گیا۔ ٹھیک ہے، 40-42 بندے مر گئے، ایک 6 مہینے دا بچہ بچ گیا۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ اے اللہ تعالیٰ دی ذات دی نشانی نہیں تے کی ہے؟ اے او دی ذات دی نشانی نہیں کہ بھئی جتھے 42 بندے مر گئے نے تے ایک بچہ بچ گیا ہے، ایک کون ذات ہے کہ 42 دی موت بھی اللہ دے ہاتھے چے، اس 6 مہینے دے بچے دی زندگی بھی اللہ دے ہاتھے چے۔ اچھا اگلا عقیدہ سماعت فرماؤ، یہ تھوڑا جہا مشکل ہے سمجھن واسطے، تھوڑا جہا مشکل الفاظ نے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کردہ آسان الفاظ سمجھا دیاں کہ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ کل ایک جملہ اسی بولے اسی بھی اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے کہ اللہ دی ذات تو سوا ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہے نا وہ جہان ہے۔ اللہ دی ذات تو سوا جو کچھ بھی ہے وہ جہان ہے۔ اللہ دی ذات نو بقائے، باقی ہر جہان نو فنا ہی فنا ہے۔ اچھا ہن اگر کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات قدیم، کل قدیم دا مطلب بھی پڑھیا سی بھی قدیم تو مراد اے وے کہ جیدی ابتدا بھی نہیں تے جیدی انتہا بھی نہیں۔ ہن کھلے لفظیں سن لو کہ جیڑا اللہ دی ذات تو علاوہ کسی چیز نو قدیم مننے او بندہ کافر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ دی ذات صرف قدیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ادو بھی سی جدو کچھ بھی نہیں سی، تے اللہ ادو بھی ہوئے گا جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ تے اللہ دی ذات تو علاوہ اگر اے شان کسے اور دی بندہ مان لوے، کسے بھی چیز واسطے اگر کوئی بندہ مننے کہ اللہ دی ذات دے نال فلاں چیز بھی قدیم ہے، تے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ ہن ایک عقیدہ سن لو، اللہ کریم نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر، اول بھی اللہ ہے تے آخر بھی، نال بولو تھوڑے جے، اول کون ہے؟ مراد کی ہے اول تو کہ جدو کچھ بھی نہیں سی، اس جہان بھی نہیں سی، ادو بھی اول کنو ہن تے پریپ تے نرسری مرسری دے چکر پہ گئے نا، تے پہلا کلاس ہوندی سی کچی پکی، یا پھر اول تے سدھی دوم، ایویں ہی ہے نا جی، یہ پریپ شریپ نہیں سن ہوندی نا، ایک اول کلاس ہوندی سی۔ اول دا مطلب ہے پہلا، تے پہلی ذات خدا دی ہے، ٹھیک ہے، کائنات تے اللہ دی ذات تو سوا
اگر کوئی کسی بھی چیز نو یا کسی بھی ذات نو یا کسی وجود نو اللہ تعالیٰ دی شان دے مطابق اگر قدیم مند ہے اول مند ہے تے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے تے باطن بھی اللہ ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے لکھے قرآن پاک دے اس آیت دے ضمن میں، توجہ میرے وال، مفسرین کرام نے لکھے ہے، فرمایا کہ اللہ بھی اول ہے تے جناب حضرت محمد بھی اول نے۔ لیکن ہن عقیدہ سنو، کل میں 2-3 نام قرآن چ پڑھے سن جڑے نام اللہ دے بھی نے تے نبی پاک دے بھی نے۔ رحیم اللہ دا قرآن دے وچ نام بھی ہے تے نبی پاک دا بھی قرآن وچ نام ہے۔ رؤوف اے اللہ دا بھی نام ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ دا نام بھی رؤوف ہے، حضرت محمد دا نام بھی رؤوف ہے۔ اللہ دا نام رؤوف بھی قرآن دے وچ ہے تے نبی پاک دا نام رؤوف بھی قرآن دے وچ ہے۔ لیکن ہن میں کل اے دا فرق واضح کر دیتا سی کہ اللہ رحیم اس طرح ہے کہ ذاتی طور تے رحیم ہے تے حضرت محمد نو رحیم اللہ نے بنایا ہے، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اللہ اول بنان والا تے نبی اول بنن والا، ٹھیک ہے؟ اللہ دی ذات الوہیت دے معنی وچ اول ہے تے محمد دی ذات عبدیت دے معنی وچ اول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ چے جائے کہ کوئی اور کسے باشد، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی کلندر، یہ تے سارے بعد چنے نا، اگر کوئی انہوں منے تے اس پوری کائنات بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد کوئی اشرف اکمل افضل اعلیٰ کوئی ذات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بھی جڑی شان منے گا بندہ وہ انج منے گا بھی اللہ شان دین والا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان لین والے نے۔ وہ اس معنی دے اندر کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ دی ذات تو سوا اگر کسی اور نو قدیم منیا جائے تو وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ صرف اللہ دی ذات نو بقائے، باقی پورے جہان نو فنا ہی فنا ہے۔ اچھا ایک عقیدہ اج اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، هو الحی القیوم، اللہ بھی زندہ ہے تے اسی بھی، ہن ذرا سمجھو گل نو، اللہ بھی زندہ ہے تے اسی بھی، بولو تے صحیح یار، اسی بھی زندہ، اللہ بھی زندہ۔ اچھا اللہ حی ہے یعنی ہن اسی بھی، ساڈے واسطے بھی لفظ زندگی ساڈے واسطے بھی ہے تے اللہ واسطے بھی ہے، لیکن اللہ انج دا زندہ ہے کہ انہوں زندگی واسطے کسی دی لوڑ نہیں، خود سے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اپنے آپ دی طرفوں، اسی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ دی عطا دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس طرح زندہ ہے کہ اللہ نو موت نہیں، اسی اس طرح زندہ ہیں کہ ساڑھے واسطے زندگی بھی ہے، ساڑھے واسطے موت بھی۔ اچھا 2-3 مثالہ نال اور سمجھو، اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے کہ وہ السمیع العلیم، اللہ سمیع بھی ہے تے اللہ علیم بھی ہے، یعنی اے صفت جڑی سنن والی ہے اے اللہ دی شان ہے کہ اللہ سندا ہے، اسی بھی سندے ہاں، لیکن ساڈی جڑی سماعت ہے اے اللہ دی عطا کیتی ہوئی ہے، جڑی اللہ دی سماعت ہے اے او دی ذاتی۔ اچھا اللہ دی ذاتی سماعت ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں، ساڈی جڑی سماعت ہے اے محدود ہے تے اللہ دی سماعت دی کوئی حد نہیں، اسی چند بندیاں نو سندے ہاں، ایک مخصوص آواز نو سندے ہاں، اللہ کائنات دی ہر آواز نو سماعت فرماندا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک باری پہلے بھی گل عرض کیتی سی، جڑے اسی میں کھلے لفظاں جو گل کراں نا تے میں کہنا بھی اسی جہالت چول ہی مار چھڑ دیاں کہ اللہ میری سندا ہی نہیں، اے نہایت گمراہ کن جملہ ہے جڑا کہ کفر دے قریب چلا جاندے کہ اللہ دی شان سماعت دا انکار ہے، کہ جڑا بندہ کہندا نا، کئی تے کہندے نے کہ اللہ نے کن لا کے سنے ہے تے کئی کہندے نے جی اللہ میری سندا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی سماعت دا انکار کرنا، او دی شان ہے، او دی صفت سماعت دا انکار کرنا، اے بھی کفر دے قریب پہنچ جاندا ہے۔ اللہ بھی حی، انسان بھی حی، اللہ بھی سمیع، انسان بھی سمیع۔ اچھا اللہ بھی علیم ہے، انسان نو بھی اللہ نے علم عطا کیتا ہے، ٹھیک ہے؟
او دے باوجود اس پوری کائنات وچ سب تو زیادہ علم اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے۔ ہن کھلے لفظاں ساڈا عقیدہ سن لو جو ساڈے بزرگاں نے بیان کیتا ہے، اللہ دا علم ذاتی ہے، نبی دا علم عطائی ہے۔ یہ لفظ انہوں ذرا کمپیریزن، اللہ دا علم ذاتی ہے، نبی دا علم عطائی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھی اللہ دا علم انجے مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح ایک ایسا سمندر کے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں، اللہ دا علم انجے تے نبی دا علم اللہ دے علم دے سامنے انجے کہ جی میں ایک چڑیا اس سمندر دے وچوں اپنی چونج وچ پانی دا قطرہ لے لوے نا، ایویں اللہ دے علم دی شان اس سمندر نو سمجھ لو تے نبی دا علم اللہ دے علم دے سامنے انجے کہ جی میں ایک چڑیا اپنی چونج دے وچ پانی دا قطرہ لے لوے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ دا علم ذاتی، نبی دا علم عطائی۔ اس شان دے وچ اللہ تعالیٰ دی صفات نو مننا، اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اچھا، جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب تو۔ کچھ بندے اتنے آ کے نہ پھس جاندے نے تے ڈنڈی مار جاندے نے، وہ کہندے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ اج دی آخری گل سن لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے کہ جو او چاہے، او دی چاہت او دی قدرت دے ماتحت ہے، جو چاہے کن فیکون۔ سن لو کہ اذا اراد اللہ شیئا، جدوں اللہ کسی بھی چیز دا ارادہ فرما لوے، اذا اراد اللہ شیئا یقال، کس طرح آیت آوے صاحب علامہ صاحب، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جدوں کسی چیز دا ارادہ فرما لیندے تے کن فرماندے تے وہ چیز ہو جاندی ہے۔ بندے اتنے کچھ پھس گئے آگے، معاذ اللہ او کذب باری تعالیٰ دے قائل نے۔ کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے نے، وہ کہندے نے جدوں اللہ ہر چیز تے اتے قادر ہے تے پھر کذب یعنی جھوٹ بولنا بھی او دی قدرت دے ماتحت ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ تے بھی قادر ہے، جھوٹ بولن تے اللہ قادر ہے معاذ اللہ، کہ جدوں او دی قدرت دے تحت سب کچھ تے پھر اللہ تعالیٰ کذب باری تعالیٰ دے باقاعدہ کتاباں لکھیاں گئیاں، اور او دے رد وچ ایک بہت بڑی کتاب ہے اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ دی امتناع کذب باری تعالیٰ دے فتاوی رضویہ دے اندر پورا رسالہ موجود ہے۔ تو لوگ پھنس گئے کہ اللہ تعالیٰ کذب دے اوتے اللہ تعالیٰ قادر ہے معاذ اللہ۔ تو عقیدہ ساڈا کی ہے، اہل علم نے جو دی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے، محال جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، اسے محال کہتے ہیں۔ پھر سن لو، جیڑی چیز اللہ تعالیٰ جو چیز محال ہے نا، محال لفظ تسی نہیں سنیا کدی، محال ناممکن، جو ناممکن ہے نا محال، اللہ تعالیٰ اس تو پاک ہے۔ اچھا ہن سنو پھر سمجھو، اچھا اس کی قدرت اسے شامل ہو، محال اسے کہتے ہیں۔ اچھا جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو، ہن یہ مثال دیتی، یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، اللہ ایک ہے، بولو اللہ، تے دوسرا اللہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک چیز ممکنات وچ ہوندی ہے، اے امپاسبل ناممکن ہے، دوسرا خدا ہو سکدا، اچھی بولو، دوسرا خدا ہو سکدا، جی میں دوسرا خدا محال ہے نا، تے جیڑی چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس تو پاک ہے۔ ہن کس طرح یہ وضاحت میں پھر لکھیا، کہندے نے کہ تو محال نہ رہا اگر تحت قدرت ہے، یعنی ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے محال ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت،
ظلم، جہالت، بے حیائی وغیرہم، ایوب جتنے بھی عیب ہیں اس پر قطعاً محال ہیں۔ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ جتنے بھی عیب نے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے قطعاً، ایک کہنا نا قطعی طور تے فیصلہ ہے، قطعاً اللہ تعالیٰ دی ذات کے لیے محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے یہ انکار کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی اس عقیدے دی؟ ماڑا موٹا سیر ہلاؤ جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدہ سی ذات باری تعالیٰ دے بارے، جنہوں میں کوشش کیتا ہے کہ آسان تو آسان لفظاں دے وچ عرض کر دیاں کہ یہ مثال کتنی بہترین مثال ہے کہ جس طرح دوسرا خدا محال ہے، دوسرا خدا محال ہے، اسی طرح ہی ہر عیب بھی اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے محال ہے۔ وہ دے واسطے مثالاں آسان لفظ وچ کہ ہر عیب، نقصان، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت، بے حیائی وغیرہ ہم تمام عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ کہے بھی اللہ جھوٹ دے اتے قادر ہے، بئی معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ خود معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تے اے ہے محال۔ تے جیڑا محال نو ممکن ٹھہراوے گویا کہ او اللہ تعالیٰ دی ذات دا انکار کر دیں۔ دوبارہ سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے، وقت شاید اوپر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے وچ عقیدہ توحید رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔